آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کا ٹائٹل بھی، یہ 2003 سے 2004 تک کے کالم ہیں، اور یہ جو کالم میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ 4 ستمبر 2003 کو شائع ہوا تھا۔ تب سے لے کے اب تک دیکھیں کوئی حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اس کالم کا عنوان ہے آدھے غلام کا نوحہ۔ پاکستان کے مسلمان 14 اگست 1947 والی جس آزادی کو مکمل سمجھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، وہ دراصل آزادی نہیں، آزادی کا دیباچہ تھا، آزادی کا چربہ تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آزادی کی عمارت کا نقشہ تھا، صرف نقشہ۔ یہ نقشہ اور بنیاد آج تک عمارت کی تعمیر اور تزئین کو ترس رہی ہے، کیونکہ جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ نقشہ اور بنیاد آج تک عمارت کی تعمیر اور تزئین کو ترس رہی ہے۔ آزادی کی رٹ تو ہم نے بہت لگا رکھی ہے، یوم آزادی پر دھما چوکڑی بھی خوب مچتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ آزادی ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اپنے اپنے طور پہ سوچیں، اور پھر آزاد ملک، آزاد عوام صرف وہ ہوتے ہیں جن کے درمیان صرف اور صرف قانون حکمران ہو، صرف اور صرف قانون بالادست ہو۔ جس جگہ حکام بالا ہی نہ سنبھالا جائے، وہاں آزادی نام کی کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کیا ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے آزادی کا مطلب یہ تھا کہ کسی جیمز زیبٹ، لارنس مونٹگومری ٹارلٹن یا پرکاش مکھرجی، رام لال ستیہ، تلسی داس کرم چند یا نٹور سنگھ، بلور سنگھ، کھٹور سنگھ کے چنگل اور استحصال سے نکل کے ہم کسی چراغ دین، الادین، اللہ رکھا، فیض بخش، غلام اکبر، خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، میاں صاحب یا کسی سائیں کے چنگل میں پھنس جائیں، خون ہمارا پیا جاتا رہے، صرف پینے والے بدل جائیں، معصوم شہریوں پہ جلیانوالہ باغ میں گولیاں چلانے والا کوئی ڈائر ہو یا کوئی مقامی وردی پوش پلسیا اور میرا ہم مذہب، میری صحت پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا استحصال کرنے، مجھے لوٹنے، میری اہانت کرنے والا کوئی بھی ہو، میرا صیاد ہے، میرا جلاد ہے، جس سے رہائی پانے کی کوشش کرنا، آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا میرا ولین فرض ہے، اگر میں واقعی باغیرت ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی 1947 کو ختم نہیں ہوئی، لیکن مہارت اور مکاری سے ختم کر دی گئی۔ حالانکہ یہ تحریک آزادی 14 اگست 1947 کے بعد بھی جاری رہتی تو ممکن ہے ہم اب تک آزاد ہو گئے ہوتے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اگر آج بھی انگریز موجود ہوتا، لاہور کے GOR میں براؤن صاحبان کی بجائے گورے افسران براجمان ہوتے تو 2003 میں اپنے عوام کے درمیان دیوار استوار کرنے کی جرت نہ کرتے کہ دنیا سکڑ چکی ہے۔ اگر کسی غیر ملکی چینل نے اس دیوار کی فلم چلا دی تو ہم دنیا بھر میں ذلیل ہو جائیں گے کہ اپنے مفتوحہ علاقے میں پبلک سرونٹس پبلک کے خون پسینے کی کمائی پہ پلنے کے باوجود ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارے VIP مسخرے اس شعور سے ماورا ہیں۔ کتوں، کالوں اور عوام کا داخلہ منع ہے۔ کیا جو کچھ عرض کیا اس کا حرف بحرف سچ نہیں ہے؟ میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ آزاد صرف وہ ملک اور معاشرے ہوتے ہیں جہاں افراد، گروہ، گینگ یا چند مخصوص طبقے نہیں، صرف اور صرف قانون حکمران ہو۔ تو اس حوالے سے بھی صورتحال یہی ہے جس پہ کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو وہ بھی 11 سال رگڑا دے گئے جنہوں نے سرعام آئین کو چند صفحات پر مشتمل ایک چیتھڑا قرار دیتے ہوئے ایک اور موقع پہ لہر میں آ کر خود کو نعوذ باللہ قادر مطلق تک قرار دے دیا تھا، اور کوئی بغیرت اس پہ بے قرار نہیں ہوا کیونکہ حضرت کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے میں پھندا تھا، اور اس آدمی کا نام تھا جنرل ضیاء الحق۔
ہم عجیب لوگ ہیں جو عجیب و غریب مذہق خیز باتوں پہ تو مشتعل ہو کے قتال و جدال کے طویل سلسلے شروع کر دیتے ہیں۔ غیرت کی غین پر بھی مکھی بیٹھ جائے تو تختہ دار پہ اپنا آپ وار دیتے ہیں، لیکن اپنی بڑی سے بڑی ننگی سے ننگی اجتماعی توہین اور تذلیل پر ہماری نام نہاد غیرت کبھی جوش نہیں مارتی۔ شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے اتنی اور ایسی ہی آزادی کافی تھی جیسی 14 اگست 1947 کو ہمارے منہ پہ ماری گئی۔ شاید ہماری آئندہ نسلوں میں کوئی ایک آدھ ایسا بھی جنم لے جو آزادی اور غلامی کا فرق سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ فرق مٹانے کا فریضہ بھی سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس انسان نے خاک آزاد ہونا ہے جو بدترین غلامی کی حالت میں بھی خود کو آزاد سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ غلامی کا شعور ہی تو دراصل آزادی کی منزل کی طرف پہلا قدم ہے، اور قیدیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کی قید میں ہے۔ اپنی غلامی کا احساس اور ادراک آدھی آزادی کے برابر ہے۔ تو میں آدھا غلام ہوں، اس نظام کی دھجیاں اڑانے کے بعد پورا آزاد ہونا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، میرا تاریخی شعور مجھے بتاتا ہے کہ مجھے آدھے غلام کے طور پر ہی قبر میں اترنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔